یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اس کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول، اللہ کے سفیر، اللہ کے نمائندے کا کلام موجود ہوتا ہے۔ وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس نصیحت کے لیے شیکسپیئر کی باتیں ہوں گی، سائنسدانوں کی باتیں ہوں گی، بہت سے جو موٹیویشنل اسپیکر ابھی ہیں یا ماضی میں گزرے ہیں ان کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا۔ تو اس جو فرمایا ہوتا ہے فلاں نے، اس کے 100% درست ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ جب ایک بات کے 100% درست ہونے ہی کا یقین نہ ہو تو انسان کو اس پہ موٹیویشن کہاں سے ملے گی، حوصلہ کہاں سے ملے گا، عمل کا جذبہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جتنے لوگوں کی بھی نصیحتیں ہیں، باتیں ہیں، وہ سب ہماری طرح کے انسان تھے، اور انسان اپنی طرح کے انسان کی بات کو زیادہ ویلیو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں دیتا۔ تھوڑی سی ویلیو دیتا ہے کہ تجربہ زیادہ ہے، ذرا نیک آدمی ہے۔ اور مسلمان علماء کے جو ارشادات ہیں وہ بھی حقیقت میں قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہوتے ہیں، لہذا عوام ان کو بھی فالو کرتی ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن و سنت ہی سے انہوں نے اخذ کیا ہے۔ یہ سہولت، نصیحت کا یہ انداز آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ وہ سائنسدانوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا۔ انسان کہتا ہے ہو سکتا ہے صحیح فرمایا ہو، ورنہ ڈاکٹر کا کوئی بھروسہ ہے کس وقت کچھ بھی فرما دے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ مسئلہ آج کل یونیورسٹیوں میں یہ ہے، کالجز میں، کہ جب آج کل پروفیسر حضرات یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو نصیحت کرتے ہیں تو قرآن و سنت کم بیان ہوتا ہے، شیکسپیئر کے حوالے زیادہ بیان ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شیکسپیئر کوئی بہت بڑی فلم تھا۔ سائنسدانوں کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں اس میں، یا ان کے جو فلاسفر گزرے ان کے حوالے زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی شرم آتی ہے شاید اللہ رسول کے حوالے پیش کرتے ہوئے۔ شرم اس لیے آتی ہے کہ مولویت کی چھاپ لگ جائے گی، طلبہ کہیں گے ہمارے پروفیسر صاحب تو لگتا ہے سروزہ لگا کے نئے نئے آئے ہیں، آج بڑا اللہ رسول بیان کر رہے ہیں، یہ لگتا ہے کہ سروزہ لگا کے نئے نئے آئے ہیں۔ حالانکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قرآن کہتا ہے اللہ سے زیادہ بات کسی کی سچی نہیں ہو سکتی۔ یہ حوالے دیتے کیوں ہیں دوسروں کے؟ دینا جائز ہے، منع نہیں ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کا حوالہ دے دیں، اس کا قول پیش کر دیں اور وہ قول صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم لبرل لوگ ہیں، ہم مولوی، نہ ہم مولوی ہیں نہ مولوی ٹائپ کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہ تو ہم مولوی ہیں اور نہ مولوی
ٹائپ کے, ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, یہ شو کرنا مقصد ہوتا ہے. دوسرا ایک ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ رسول کے اقوال یہ واقعی کامیابی کا ذریعہ ہوتے تو پھر مولوی لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا. یہ مذہبی لوگ تو ناکام ہیں دنیا میں ہیں بھائی, تو حوالے ان کے پیش کرو جو کیا ہیں, کامیاب ہیں. کیا ہو گیا بھائی, جتنے اسلامی جو ملک مولوی ہیں وہ بھی ناکام. سعودی عرب ایک مولوی, آج کل جو مولوی کا ایک تصور ہے بھائی, سعودی عرب کیا ہے, شو تو یہی کرتا ہے نا میں اسلامی, تو اسلامی اور مولوی لوگوں نے ایک ہی چیز بنا دی ہے. پاکستان تو بہت بڑا ملا ہے حقیقت, کیونکہ پاکستان کے تو آئین میں یہ بات ہے, سب سے پہلی شقی یہی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ ہے. وزیر اعظم بھی اصل حاکم نہیں, صدر بھی اصل حاکم نہیں, چیف آف آرمی اسٹاف بھی اصل حاکم نہیں, اصل حاکم کون ہے, اللہ ہے. تو یہ تو شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے, مولوی پنے کی انتہا کر دی کہ نہیں کر دی. آواز گونج رہی ہے, آپ تھوڑا سا لبرل بن جائیں نا. یہ تو مولویوں والے کام کیا آپ نے, اسپیکر تو ایسے مولاناؤں کے مائک ہوتے ہیں, تھوڑا لبرل جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو بڑا خاندانی قسم کے مائک رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آواز, میری آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے. تو پاکستان تو پھر ملائیت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ الگ بات ہے کہ جو غلط قانون بنانا ہوتا ہے قرآن سنت کی چھاپ لگا کے اس کو چلا دیتے ہیں, لیکن بہرحال بیس تو اچھی ہے نا. نام کا حصہ ہے اسلامی جمہوری پاکستان, اسلام نام میں شامل ہے. وہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ وہ جس ملک کا, وہ کیا نام تھا بھول جاتا ہوں, قل اللہ جنہوں نے غلط پڑھی تھی, رحمان ملک, ان کا عہدہ کیا تھا, وزیر داخلہ جو ہیں وہ قل اللہ غلط پڑھ رہے ہیں, تو وہ کون سا اسلامی ملک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ اسلامی ملک ہے تبھی وزیر داخلہ جس کو قل اللہ نہیں بھی آتی پڑھنے پر مجبور ہے وہ, ورنہ اس کو کیا ضرورت ہی پڑھتا. منفی سوچو گے نا تو ہمیشہ الٹا سوچتے رہو گے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ کبھی سیدھا سوچنے میں خوشی نہیں محسوس ہوتی, الٹا ہمیشہ کیا کریں گے, سوچیں گے. ملک کے منفی پہلو نکالیں گے, شخصیتوں کے منفی پہلو. بھائی دو پہلو نکلتے ہیں, اچھا بھی نکال سکتے اور برا بھی. تو اچھا پہلو نکال لو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تھوڑی ہے اس پہ, خوش بھی ہو جاؤ گے, خون بڑھ جائے گا, صحت بھی اچھی ہو جائے گی, اللہ بھی خوش ہو جائے گا کہ بدگمان نہیں ہوتا, اچھا پہلو تلاش کرتا ہے. منفی پہلو تلاش کرو گے, اللہ بھی ناراض, کہ اللہ کو نیگیٹیوٹی پسند ہے, نفرتیں بھی پھیلیں گی, ملک کے خلاف دشمنی بھی پھیلے گی جس سے اپنا ہی نقصان ہوگا, اور صحت بھی خراب ہوگی, ہر وقت کڑتا رہے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. بلڈ پریشر کا مریض بن جائے گا تھوڑے دنوں میں. اچھا سوچو. تو مجھے کہنے لگے کہ ملک کا وزیر داخلہ جس کو قل اللہ پڑھنی نہیں آتی, آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس ملک کو ڈیفائن کرتے ہو کہ وہ کیا ہے, اسلامی کنٹری. میں نے کہا یہی تو اسلامی ہونے کی علامت ہے, خاندانی ہونے کی علامت ہے. قل اللہ نہیں بھی آتی پھر بھی پڑھو, یہ اسلامی ملک ہے, یہ لبرل نہیں ہے کہ ایسے ہی چلا دیں گے تمہیں, تمہارے باپ کو بھی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا, آج غلط پڑھی آئندہ سیکھ کے آنا. تو اور رحمان ملک سے بھی مجھے کوئی بدگمانی نہیں ہوئی, نہیں آتی, کوشش تو کی نا, وہ کنی کترا کے نکل جاتا, بھائی مجھے نہیں آتی. چلو یار, جتنی دو لفظ تو آ گئے نا. تو میرا مزاج یہ ہے کہ ایسے موقع پہ کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو ہنسنا نہیں چاہیے اس کے اوپر, یہ غلط بات ہے, اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو خیر, تو یونیورسٹیوں میں جو لڑکوں کو بتایا جاتا ہے نا صحابہ کے اقوال, عام بہت سے پروفیسر بتاتے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ٹرینڈ چل نکلا ہے نا ہمارے ہاں, سائنسدانوں کو زیادہ ویلیو دی جا رہی ہے, اللہ رسول کو بولو کم.
اب تو گھروں سے بھی نکل گئے. ماں باپ اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا رہے ہوتے بیٹے نبی کا یہ فرمان ہے, نبی نے یوں فرمایا, غیبت نہیں کرتے, نبی. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی انگلش تھوڑے سے انگریز جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا انگریزوں کے جو فلاسفر گزرے ہیں یا اسکالر گزرے ہیں, ان کے نام لو تو بچہ بھی کہے گا ابا کو پڑھے لکھے ہیں. تو پہلی وجہ تو یہ ہے لوگ یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ملائیت کی چھاپ بولو نہ لگے. لوگ یہ نہ کہیں کہ یا تو یہ مولوی ہے یا مولانا پن کا لک آ رہا ہے تھوڑا سا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے ان کے اقوال پیش نہیں کیے جاتے کہ اگر یہ ان کے قول پر, ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے سے کامیابی ان کو نہیں ملی تو ہمیں کہاں سے ملے گی. دنیا کا سب سے ناکام ترین طبقہ کون سا کہلاتا ہے؟ جو مذہب کو فالو کرتا ہے. ناکام ترین کنٹریز وہ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں. جو جتنا آزاد ہوگا اتنا ترقی کرے گا. ملیشیا کو دیکھ لو آپ, بہت سی چیزیں ملیشیا میں بڑی خاندانی ہیں, مانتا ہوں بہت زبردست کچھ چیزیں ہم سے بہت اچھی ہیں ملیشیا میں, لیکن فیملی سسٹم بولو تباہ ہو گیا. انہوں نے اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال دیا. ہر لڑکی جاب کر رہی ہے, ہر لڑکی کا بوائے فرینڈ, کچھ بچی بھی ہوں گی, لیکن میجورٹی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے وہ معاشرے میں پھیل چکا ہے. اپنی مضبوط فوج نہیں بنائی. قرآن کا حکم ہے نا فوج بناؤ, اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, باطل کے خلاف جتنی قوت اکٹھی کر سکتے ہو کرو. من تعلم الرمی ثم نسی لیس منا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے تیر اندازی سیکھی اور بھول گیا ہم میں سے نہیں ہے. لوگوں کو یہ تو یاد ہے قرآن بھولنے کا کیا عذاب ہوتا ہے. بھائی اسلحہ چلانا سیکھا بھول گئے تو بھی عذاب ہے. جو مذہب آپ کو دشمن کے خلاف طاقت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلحہ بھول گئے تو ہماری امت میں سے نہیں ہو, تو اتنی معاشی ترقی کے باوجود کوئی پاورفل آرمی بولتے کیوں نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں ان میں وہ ہیں جو لبرل لوگوں کی ہوتی ہیں, اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ معاشی ترقی اپنے عروج پر پہنچی ہے. پابندیاں نہیں ہیں جو ہمارے اوپر ہیں, اس میں اس قوم کی اپنی محنت کا بھی دخل ہے, ان کے حکمرانوں کی محنت کا بھی دخل ہے, اپنی قوم کے ساتھ خیرخواہی کا بھی دخل ہے, لیکن وہ بین الاقوامی پابندیاں ان پر نہیں ہیں جو پابندیاں ہم پر ہیں. کیوں ابھی تک ہم اتنے لبرل ہوئے نہیں جتنے وہ ہو چکے ہیں؟ ہم ابھی تک وہاں تک نہیں. ہماری عورتوں میں میجورٹی اب بھی گھروں میں رہتی ہے. ان بڑی طاقتوں کا مطالبہ ہے کہ ان کو گھروں سے نکالو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کچھ چند چیزیں ہیں. دیکھو میں ایک ٹیکنیکل بات کرتا ہوں پھر ہم اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. پہلے وہ اصل موضوع بھول نہ جاؤں, وہ اس کو گچی سے ایک دفعہ مضبوطی سے پکڑ لینا ورنہ وہ پھر رہ جاتا ہے. تو وہ موضوع یہ چل رہا ہے کہ اسکولوں میں اللہ رسول کا نام کم لیا جا رہا ہے, گوروں کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ مذہب کی چھاپ نہ لگے, دوسری وجہ بچے کہیں گے کہ یہ اگر اتنے سمجھدار لوگ ہوتے تو یہ کامیاب ہوتے. نہ اسلامی کنٹریز کامیاب ہیں. میں نے لبرل لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو وہ صرف اس مسلمانوں کو گالیاں نہیں دیتے, مسلم کنٹریز کو بھی اسی طرح گالیاں دیتے ہیں. وہ ان کو بھی ایسے ہی برا بلا کہتے ہیں, ان کے بھی عیب تلاش کرتے ہیں. تو ان کو مذہب سے ہی نفرت ہے کہ یہ گلا گھوٹ رہے ہیں لوگوں کا, جس میں سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے, پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. ان دو کنٹریز کا تو بہت ہی زیادہ نام لیا جاتا ہے, باقی کنٹریز بھی ہیں لیکن وہ اتنے آگے نہیں ہیں.
حالانکہ ان دو کنٹریز میں بہت سے مثبت پہلو ہیں، بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب کیوں نہیں ہے، یہ ترقی میں پیچھے کیوں ہیں. تو یہ جھیپ مٹانے کے لیے نا یہ حوالہ پھر دیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، اچھا پھر اس میں ایک ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو مذہب میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اسلام کا ایسا تصور پیش کرنا شروع کر دیا کہ لبرل لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ دین کی طرف آ جائے. اسلام کو اتنا آسان کر کے پیش کرو کہ لبرل لوگوں کا، مذہب مخالف لوگوں کو اسلام ان کے لیے قابل قبول بن جائے. ان کا خیال یہ تھا اس سے پڑھے لکھے لوگ دین کی طرف آئیں گے، اور یہ جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے مذہب کی کہ مذہبی لوگ اکثر ناکام ہوتے ہیں، یہ چھاپ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے رکشہ چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، ٹھیلے لگانے والے. رائبنڈ میں جاؤ نا زیادہ غریب ملیں گے آپ کو، مالدار بولو نا تھوڑے ملیں گے. ہیں بڑے بڑے کروڑ ارب پتی ہیں لیکن تھوڑے، اور وہ بھی ایسے کہ حلیے سے لگتے نہیں ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. حلیہ ان کا بھی ایسا ہی ہوگا بیچاروں کا، شلوار آدھی پنڈلی تک ہوگی تو لگتا ہے یہ تو بیچارے کو شلوار پہننے کی تمیز نہیں ہے، ترقی کہاں سے کرے گا. یہ ذہن میں لوگوں کے ایک آتا ہے، جس کو شلوار پہننے کی تمیز نہیں ہے وہ ترقی کیا کرے گا. تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اس سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. اللہ کی نظر میں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کی کامیابی کو اللہ مانتے ہی نہیں ہے. یہ تو ظالم لوگ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے کنٹری جو آج بڑے فنڈر بنے ہوئے ہیں نا، دنیا کو انسانی حقوق سکھا رہے ہیں، یہ کنٹری وجود میں کیسے آئے؟ ذرا ان کا ماضی تو اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے پہلے انسانیت کا گلا گھوٹا ہے، اس کے بعد ان کو پاور ملی ہے، تو پاور ملتے ہی انسانوں کے حقوق پر انہوں نے تنظیمیں بنا کے پوری دنیا میں تشکیلات کر دی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک آدمی ڈاکو بن کے کسی گھر میں گیا، لوٹ لاٹ کے آدھے لوگوں کو ذبح کر دیا، عصمت دری کی عورتوں کی، اور ڈاکو، اور پھر اسی طرح ڈکیتیاں کر کر کے محلے کا دادا بن گیا، اور دادا بنتے ہی ڈکیتی کے خلاف قانون پاس کرنا شروع کر دیا. آئندہ کوئی ڈاکو ڈکیتی کرے گا اس کو چوک پہ لٹکائیں گے، لوگ کہیں گے یار یہ ہے، یہ کیا ہے، یہ ہیں اصل. اور پھر آئندہ ان کے اقوال پیش کرنا شروع کر دے محلے کے دادا کے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بات کرو تو بات سے پہلے تھینک یو اور بات کے آخر میں تھینک یو. انہوں نے ارشاد فرمایا وہ تھا نا، سنایا تھا نا میں نے، ایک چھوڑو ابھی نہیں سناؤں گا. تو یہ جتنے بڑی بڑی طاقتیں وجود میں آئی ہیں، ذرا آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھو، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. کل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ کوئی ڈاکٹر تھے غالباً، تو وہ ایک واقعہ سنانے لگے کہ یہ ریسرچ تھی ان کی. وہ کالوں کے ملک میں رہتے ہیں نا، تو کالوں کو گوروں سے نفرت بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں کالے، شکر ہے ہم سانولے ہیں، بیچ کے لوگ ہیں ہم لوگ، ورنہ ہم کالوں سے لڑائی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. وہ کالے اور گوروں کی لڑائی ہے. تو وہ ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، کہہ رہے تھے وہاں مشہور ہے کہ گوروں نے ہم پہ بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، تو اس لیے وہ کالوں کے دل میں گوروں کی ایسی نفرت بیٹھی ہے کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی. اس میں ایک ظلم یہ بھی ہے، یہ اوپن ہارٹ سرجری کے لیے زندہ قیدیوں کو استعمال کیا جاتا تھا. میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے نا، آپ جائیں یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، آپ کو مل جائیں گی ایسی رپورٹس، کچھ مستند رپورٹس بھی آپ کو مل جائیں گی کہ کس طرح جنگی قیدیوں کو تختہ مشق بنایا گیا ہے تحقیقات کے لیے.
اسلام نے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان کے بارے میں قیامت میں تم سے سوال ہوگا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سورہ دہر مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس وقت تو جنگی قیدی تھے ہی نہیں. مسلمانوں کے پاس تو جنگی قیدی مدینہ میں آئے ہیں نا جب لڑائیاں شروع ہوئی ہیں. مکہ میں تو جنگ بھی نہیں ہوئی اور قیدی بھی مسلمان خود قیدی تھے. جنگی قیدی تو بعد میں آئے ہیں. اور قرآن کہہ رہے نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ ہماری محبت میں یتیموں کو, مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. بھوکا نہیں مارتے ان کو, بلکہ کھلانے کا انتظام کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن بہت سی میڈیسن, بہت سے انجیکشن جو تجربوں کی بھیٹ, جن میں تجربوں کی بھیٹ چڑھایا ہے, وہ کس کو چڑھایا ہے؟ جنگی قیدیوں کو. آج لوگ کہتے ہیں ان قیدیوں کے حقوق بھی تو انہی لوگوں نے متعین کیے ہیں نا, کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یونائٹڈ نیشن کے جو قوانین بنے ہیں, تو کب کیے اور اس کی نگرانی کون کر رہا ہے؟ کیا اب بھی ہو رہے ہیں ان قیدیوں کے ساتھ اچھا؟ کیا کیوبا کی جیلوں میں لوگ ابھی تک نہیں پڑے ہوئے ان پنجروں کے اندر؟ کوئی ہے پرسان حال ان کا؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو ایسے ایسے قیدیوں پہ تجربے ہوئے کہ روح کانپ اٹھتی ہے انسان کی. کئی کئی دن ان کو جگایا گیا, پھر کوئی میڈیسن کھلا کے تجربہ کیا گیا. زندہ انسان کو پکڑ کے اس کا کلیجہ, جیسے مینڈک پہ نہیں آپریشن ہوتے, اس طرح. تو کامیابی سائنسی ترقی کو نہیں کہا جاتا, کامیابی معاشی ترقی کو نہیں کہا جاتا. اللہ کی نظر میں یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. اسلام اس دنیا کو مسافر خانہ کہتا ہے, اور سفر کی راحت اور سفر کی ناکامی حقیقی راحت اور حقیقی ناکامی نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے, جس کا رزلٹ تقریباً 0. کوئی بھی قوم میں ساتھ دینے والا نہیں تھا. آپ بظاہر اپنے ویژن میں ناکام ہو گئے. 40-50 لوگ آپ کے ساتھ ہوئے ہیں, لیکن قرآن ان 40-50 کو کامیاب کہہ رہا ہے اور ان لاکھوں کو, کروڑوں کو, بولو نا, ناکام کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کا راستہ صحیح تھا. ایک صحابی کو مشرکین مکہ نے پکڑا. یہ مکہ یعنی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے, اور قتل کا فیصلہ کیا. ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے قتل ہی کیا جا رہا ہے تو میں ذرا صاف ستھرا ہو کے اللہ کے پاس جاؤں. تو اس طرح منگوایا تاکہ اپنے جسم کے غیر ضروری بال کو صاف کر سکیں. مشرکین نے اتنی مہلت دے دی کہ چلو بھائی ٹھیک ہے, پھانسی سے پہلے آخری خواہش تو پوری کی جاتی ہے نا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ اپنے جسم کے بال صاف کر لیں, غیر ضروری بال, نہائیں, غسل کریں, اللہ کے سامنے حاضری, آپ کے خیال کے مطابق اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے آپ نے. اسی دوران ایک بچہ آ گیا ان کے پاس مشرکین کا, تو انہوں نے بچے کو پکڑ لیا. اب ان کے پاس ایک بہترین ہتھیار تھا کہ اس بچے کے گلے پہ چھری رکھ لیتے, لیکن انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. یہ ان کا خیال تھا کہ بچے کو میں تختہ مشق نہیں بناؤں گا. تو مشرکین جب ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے, دیکھو یہ کتنی بڑی ناکامی ہے نا, کیونکہ موت سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ بولو نا, نہیں ہو سکتی. لیکن وہ شعر پڑھ رہے ہیں, فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی. کہتے ہیں میری گردن جب کٹے گی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں ادھر گرتا ہوں یا ادھر گرتا ہوں, کس جانب کو میں زمین پہ گرتا ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, بلکہ مجھے خوشی اس بات کی ہے
کہ یہ معبود کی رضا میں ہو رہا ہے, اپنے خالق کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے, اور وہ خالق چاہے تو میری لاش کے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں برکت پیدا کر دے, وہ یہی میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے. فلست ابالی, کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. حین اقتل مسلما, اس لیے کہ میں قتل ہو رہا ہوں اسلام پہ. مسلم کا معنی اللہ کا فرما بردار بن کے, جس خدا نے پیدا کیا ہے, میں میری موت اس کی نافرمانی میں نہیں ہو رہی, اس کی رضا کے لیے ہو رہی ہے. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں ادھر کو گرتا ہوں یا میری لاش ادھر کو گرتی ہے. کتنے واقعات ہیں صحابہ کرام کے, جب ان کو شہید کیا گیا تو کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, اس کعبہ کے رب کی قسم میں کیا ہو گیا, کامیاب. سب سے بڑی ناکامی کیا سمجھی جاتی ہے, موت, زندگی کا خاتمہ. اور جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اسی موت کو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہے ہیں. یہ ذہن آپ کا اسلام بنانا چاہتا ہے, یہ ذہن بنانا چاہتا ہے اسلام. اور نوح علیہ السلام کے واقعہ سے یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ آپ نے مذہب میں تبدیلی نہیں کرنی ہے لبرل لوگوں کو مذہب کے قریب لانے کے لیے. چاہے پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے, اسلام تبدیل جس نے آنا ہے اسی طرح آئے. اسلام میں پوری داڑھی ہے, تھی, ہے اور رہے گی قیامت تک. اسلام میں لباس کو ٹخنوں سے, مرد کے لیے لباس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا پڑے گا, چاہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے. اسلام میں عورت کے لیے پراپر پردہ فرض ہے, چاہے لبرل عورتوں کو یہ اسلام کی یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, یہ کرنا پڑے گا آپ کو.